بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو درمیان سے ہٹا کر حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حال ہی میں غزہ کی ایک سرنگ سے جن 6 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ملی تھی ان کے لواحقین نے امریکی مشیر قومی سلامتی سے ملاقات میں غزہ جنگ بندی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ مقتول یرغمالیوں کے اہل خانہ نے نیتن یاہو کی عدم دلچسپی کے باعث امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو نظر انداز کر کے مذاکرات کے لیے نئے آپشنز پر غور کریں۔ مصری آرمی چیف کا غزہ کی سرحد کا اچانک دورہ، سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے جمعرات کو فوج کے ترجمان کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ مصر کے آرمی چیف آف اسٹاف نے سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے غزہ کی پٹی کے ساتھ ملک کی سرحد کا اچانک دورہ کیا۔ ہم نے مصر کی ریڈ لائن عبور کر لی، ایک اجلاس میں نیتن یاہو کی گفتگو۔ اپنی آخری پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایسے بیانات دیے جن میں انہوں نے مصر کو مشتعل کیا ہے۔ انہوں نے فلاڈیلفیا محور میں رہنے کی خواہش کا اعلان کیا جو مصر کی سرخ لکیر ہے۔ انہوں نے غزہ میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے بار بار الزامات لگائے جس سے اسرائیلی کابینہ میں ان کے ساتھی وزراء کو ہی شدید غصہ آیا۔ ان وزراء میں سر فہرست اسرائیلی وزیر دفاع تھے۔ ایک مصری سیکیورٹی ماہرین نے نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع کے درمیان فلاڈیلفیا کوریڈور کے حوالے سے گرما گرم بحث اور اختلافات کے مناظر اور ان کے منصوبوں اور ارادوں کا انکشاف کیا ہے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فوجی مشق، شمالی کوریا کی جانب سے شدید مذمت۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے جمعرات کو جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان گزشتہ ہفتے ہونے والی بڑی فوجی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دونوں ممالک کو اشتعال انگیز مشقوں کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ شمالی کوریا کی وزارت دفاع کے انفارمیشن آفس کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ہماری مسلح افواج امریکہ اور جنوبی کوریا کے ایسے کسی بھی اشتعال انگیز فوجی اقدام کو ہرگز برداشت نہیں کرے گی جس سے جزیرہ نما کوریا کی سلامتی کو خطرہ ہو۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ کرسک صوبے میں موجود فوجی دستے صورتحال پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یوکرینی افواج کی پسپاہی سے حالات مستحکم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یوکرینی افواج روس کو شکست دینے میں ناکام رہی۔ روسی صدر نے عسکری حکام سے ملاقات کے دوران عندیہ دیا ہے کہ یوکرین کی فوج کو ایک ایسے وقت میں نقصان اٹھانا پڑا جب روسی فوج نے یوکرین میں اسٹریٹجک پروگریس کی جانب پیش رفت کی ہے۔ یوکرین کے معاملے پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ اگر یوکرین درخواست کرے تو وہ 2022 کے موسم بہار میں ہونے والے مذاکرات کی بنیاد پر کیف کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سعودی ولی عہد کے شکر گزار۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سرد جنگ کے بعد امریکی روسی قیدیوں کے تبادلے کا سب سے بڑا معاہدہ منظم کرنے میں ان کی مدد کی۔ تبادلے کے معاہدے پر 1 سال سے زیادہ عرصے تک رازداری سے کام کیا گیا جس میں 24 قیدی رہا ہوئے، 16 روس سے مغرب منتقل ہوئے اور 8 کو مغرب سے روس واپس بھیجا گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے مشرقی اقتصادی فورم میں کہا، سعودی عرب کے ولی عہد نے اس کام کے ابتدائی مراحل میں فعال کردار ادا کیا، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے میں وقت لگ سکتا ہے، ایران۔ ایک بار پھر ایرانی باہدران انقلاب نے کہا ہے کہ حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے تہران میں قتل کے رد عمل میں وقت لگ سکتا ہے، مگر یہ حملہ ضرور ہوگا اور اچانک ہوگا۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی باہدران انقلاب کے بیرون ملک سرگرم گروپ قدس فورس کے آپریشنل امور کے کمانڈر معاون خصوصی بریگیڈیئر جنرل محسن چیزری نے کہا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے جواب کے لیے انتظار کا وقت طویل ہو سکتا ہے، مگر جیسے ہی حالات سازگار ہوئے تو ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا۔
مغربی کنارہ توباس میں اسرائیلی حملہ، گاڑی میں سوار 5 فلسطینی شہید۔ فلسطینی ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ مغربی کنارے کے شمال میں توباس میں ایک گاڑی کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی جاں بحق اور ایک شدید زخمی ہو گیا۔ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائل کی ممکنہ ترسیل پر روس کی واشنگٹن کو دھمکی۔ امریکہ روس کی ریڈ لائن سے متعلق مذاق سے باز رہے۔ امریکہ پہلے ہی ان حدود کو عبور کر چکا ہے جو اس نے خود مقرر کی تھیں، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے خبردار کر دیا۔ یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائلوں کی ممکنہ ترسیل پر روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ روس کی ریڈ لائن سے متعلق مذاق نہ کرے۔ روس کے سرکاری نشریاتی ادارے سے انٹرویو میں روسی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ اس باہمی روک تھام کے احساس کو نظر انداز کر رہا ہے جو سرد جنگ کے بعد سے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان سیکیورٹی کے توازن کی بنیاد تھا، اور یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ ایران کا بحری جہاز کویت کے علاقائی سفر میں ڈوب گیا، جس کے باعث 3 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے اس حوالے سے بتایا کہ ایرانی بحری جہاز میں 6 افراد پر مشتمل عملہ موجود تھا، جبکہ کچھ انڈین بھی تھے۔ کویتی امدادی ٹیم نے 3 افراد کی لاشیں نکال لی ہیں، جبکہ باقی افراد کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ 8 ماہ میں لبنان سے اسرائیل پر 6,611 راکٹ فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران لبنانی علاقوں سے اسرائیل پر 6,611 راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ لبنان سے اسرائیلی علاقوں پر کم سے کم راکٹ جنوری میں اور زیادہ تر اگست کے مہینے میں فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2024 میں لبنان سے اسرائیل پر 334 فائر کیے گئے۔ برطانیہ کی رائل نیوی کا ہیلی کاپٹر سمندر میں گرنے سے ایک نیوی اہلکار ہلاک ہو گیا۔ رائل نیوی نے کہا ہے کہ نیوی اہلکار HMS کوئین الزبتھ ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ بدھ کی شب تربیتی مشق کر رہا تھا۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق رائل نیوی نے حادثے پر دکھ کا اظہار کیا، جبکہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہلاک اہلکار کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ اہل خانہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے حادثے میں رائل نیوی کے رکن کی موت پر اظہار افسوس کیا۔ جرمنی میں اسرائیلی قونصل خانے پر حملہ، ایک شخص ہلاک۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے دارالحکومت میں واقع اسرائیلی قونصل خانے میں مسلح شخص نے داخل ہونے کی کوشش میں ناکامی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اسرائیلی قونصل خانے کے نزدیک پیٹرولنگ پر مامور سیکیورٹی اہلکار نے جوابی فائرنگ میں حملہ آور کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور کو گرفتاری دینے کو کہا گیا، لیکن وہ مسلسل فائرنگ کرتا رہا۔ اہلکاروں کو اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کرنا پڑی۔ حملہ آور کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے امریکی صدارتی انتخابات میں کیملا ہیرس کی حمایت کر دی۔ امریکہ اور اس کی پالیسیوں پر تنزیہ تبصرے کرنے والے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر کیملا ہیرس کی حمایت کریں گے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ہی امریکہ نے صدارتی الیکشن میں مداخلت سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو کہا تھا کہ انتخابات میں مداخلت سے گریز کریں، جبکہ روس نے امریکی الزام کی تردید کی تھی۔ تاہم آج امریکی بیان کے دوسرے ہی روز صحافیوں سے گفتگو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے حامیوں سے کیملا ہیرس کا ساتھ دینے کی درخواست کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جمعرات کو اسرائیل کی جانب سے مشرقی غزہ میں گھروں اور کھیتوں کو مسمار کرنے کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات پر زور دیا ہے۔ اس مسماری کا مقصد اسرائیل اور فلسطینی سرزمین کے درمیان ایک نام نہاد بفر زون کو وسعت دینا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا
बलडोजर और दस्ती तौर पर नस्ब करदा धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करते हुए इसराइली फौज ने गैर कानूनी तौर पर ज़रिया राजी और शहरी अमारात तबाह कर दी हैं और घरों, स्कूलों और मसाजिद समेत पूरे के पूरे महलों को मस्मार कर दिया गया है। लंदन में मकीम हकूक ग्रुप ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जंग के आगाज से होने वाली मसमारी की जंगी जराइम और इज्तमाही सजा के तौर पर तफ्तीश होनी चाहिए। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलोन मस्क ने एक्स टीवी एप्लीकेशन मुतारफ करवाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पर पोस्ट की जाने वाली तवील दुरानी की वीडियोस को अब स्मार्ट टीवी पर देखना मुमकिन हो गया है, ताहम ये सर्विस अभी महदूद सार्फिन को मुयसर होगी। एक्स की एप्लीकेशन मखसूस कंपनियों के टेलीविजन मॉडल्स में काम करेगी। एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए एक्स अकाउंट पर लॉग इन होना ज़रूरी होगा। यूट्यूब का नया फीचर, वालिदैन का बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखना मुमकिन। वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने वालिदैन के लिए एक ऐसा फीचर मुतारफ़ करवाया है जिसके तहत वो अपने यूट्यूब इस्तेमाल करने वाले बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रख सकेंगे। यूट्यूब की तरफ से फैमिली सेंटर वर्ल्ड वाइड नामी फीचर मुतारफ़ करवाया गया है जो वालिदैन और बच्चों के दरमियान बेहतर माहौल पैदा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वालिदैन को इस बात पर नज़र रखने में मदद मिलेगी कि आया इनके बच्चे वीडियो प्लेटफॉर्म पर क्या कुछ देख रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गैर मुल्कियों के लिए खसूसी वीज़ा एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ करवा दी, जिसका बाकायदा आगाज़ हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा स्कीम ऐसे तारकीन वतन के लिए है जो कानूनी तौर पर अमारात में दाखिल तो हुए लेकिन उन्होंने मुद्दत ख़त्म होने के बाद वीज़े की तजदीद नहीं करवाई और गैर कानूनी तौर पर मकीम है। यूएई हुकूमत की जानिब से स्कीम के तहत 1 सितंबर से 30 अक्टूबर तक 2 माह के विंडो ऑपरेशन की सहूलत फराहम की गई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।